إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في مقام آخر الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب محترم قابل احترام حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا ہر قسم کی تعریف و توصیف کا، ہر قسم کی عبادت کا مستحق و حقدار۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور انگنہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ پر، جنہیں ہادی اور رہبر رہنما بنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسلم تسلیما کثیرا۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ جس موضوع پر ہم نے
کچھ اہم باتیں سماعت فرمائی تھی، اسی موضوع کو جو ہے میں کنٹینیو کروں گا اس جمعہ میں۔ جو ہمارا ٹاپک تھا امن و سکون کے اسباب و ذرائع۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ آج لوگوں نے انسانیت نے دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقی کی، ترقی اور دنیا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں دنیاوی اسباب وسائل کے اعتبار سے کافی کوشش محنت انسان کر رہا ہے، لیکن انسان اتنی ترقی کے باوجود اس کو جو ہے وہ حقیقی سکون میسر نہیں اس کی زندگی میں۔ امن و سلامتی جس کی آج پوری دنیا متلاشی ہے، وہ امن و سلامتی کا ماحول جو ہے آج ختم ہوتے جا رہا ہے۔ دنیا میں فساد ہے، بگاڑ ہے، بہت سارے فتنے ہیں وغیرہ۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ وہ حقیقی سکون ہمیں کیسے ملنے والا ہے؟ کیا وہ اسباب ہیں، کیا وہ اہم ذرائع ہیں جس کو اپنا کر ہمارے اسلاف نے جو ہے دنیاوی اعتبار سے جو سکون اللہ نے رکھا ہے؟ ورنہ یاد رکھیے کہ حقیقی سکون کسی کو ملنے والا نہیں۔ ہمیشہ کے لیے اگر کسی کو سکون چاہیے دنیا میں ملنے والا نہیں۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہمیشہ کسی کو سکون میسر نہیں ہو۔ بہت سارے آزمائشیں آئیں گی، بہت سارے فتنوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور حقیقی سکون کب ملے گا؟ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا کہ حقیقی سکون ایک مسلمان کو کب ملے، تو آپ نے کہا کہ جب اس کو جنت میں جانے کا پروانہ سنایا جائے گا۔ جنت میں ایک مومن جب اپنا پہلا قدم رکھے گا تب اس کو حقیقی سکون ملنے والا، اس وقت تک سکون کسی کو میسر نہیں۔ پھر بھی دنیاوی اعتبار سے جو غم، تکالیف، مصیبتیں، ظلم و ستم، اس طرح کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منفی چیزیں رکھی ہیں، اس سے تھوڑا بہت سکون ہمیں کیسے ملے گا، اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں۔ ورنہ انبیاء کرام کے بارے میں ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی سنا، انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزمایا۔ سب سے زیادہ سخت مصیبتیں، پریشانیاں اور بڑی سی بڑی بیماریوں میں مبتلا کیا گیا انبیاء کرام۔ بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا ہے۔ تو اتنے نیک لوگ، اتنے برگزیدہ لوگوں نے ایسی زندگی دنیا میں گزاری کہ ان کو جو ہے سکون ہمیشہ کے لیے دنیاوی اعتبار سے جو سکون اللہ نے رکھا ہے وہ انہیں عطا نہیں کیا گیا۔ راتوں کی نیندیں بھی انہوں نے قربان کی، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور اس سلسلے میں جو بھی تکالیف آئی، مصیبتیں آئیں، اس کو جھیلا۔ آج گرچہ کہ بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں صحیح اسلام کو پہچان کر اس پر عمل کر کے اس دین کو پہنچانے والے بندوں تک بہت کم لوگ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان کم لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ نے کہا میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو صحیح معنوں میں میرا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ جس مقصد کے لیے، عظیم مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اس مقصد کو سمجھ کر زندگی گزارنا، یہ جو ہے اس میں اکثریت ناکام ہو رہی ہے۔ قرآن نے جسے بتایا ہے، اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ سمجھتے نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے۔ قرآن نے اکثریت کو جو ہے گمراہ قرار دیا، کیونکہ ہمیشہ سے جتنی قومیں دنیا میں آئی، انبیاء کرام کے جتنے اقوام، اکثر کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ناکام ہوئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس مقصد کو انہوں نے نہیں سمجھا، دنیا کو کھیل تماشا بنا دیا، اور جس کام کے لیے اللہ نے کہا، جو کام فرائض، واجبات، جو ذمہ داریاں اللہ نے دی تھی اس کو ادا نہیں کیا، اور جن کاموں سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا، منع کیا تھا، اس کا ارتکاب کرنے سے اللہ نے منع کیا تھا، ان حرام چیزوں کو لوگوں نے انجام دیا، جس کی وجہ سے جو دنیا میں بھی جو سکون ملنے والا ہے وقتی طور سے، وہ سکون بھی ان کو میسر نہیں ہوا، اور ہلاک ایسے ہوئے کہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر دی۔ قبر کا عذاب ان کو آج بھی ہو رہا ہے، آج تک جن کا انتقال ہوا، جو برے لوگ تھے، قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور اس سے بڑا عذاب جو آنے والا ہے قیامت کے بعد، دنیا کے فنا ہونے کے بعد، جہنم کا عذاب، جہاں صرف عذاب ہی عذاب، جہاں صرف عذاب ہے، ہمیشہ کا سکون ختم۔ یہ جو لذتیں، جو کافر بھی، ایک یہودی، ایک نصرانی، ایک مجوسی،
اور ایک کافر مشرک بھی جو لذتیں یہاں لوٹ رہا ہے وہ سب ختم ہونے والی. اس کی زندگی جیسے ہی ختم، یہ تمام لذتیں، یہ راحتیں، یہ آرام، یہ سکون، یہ اطمینان جو وقتی طور سے جو دنیا میں اللہ عطا کر رہا ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ صحابہ نے کیسے زندگی گزاری. ہمارے اسلاف ہمارے لیے آئیڈیل اسوہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو پچھلے جمعہ میں آخر میں نے دو اہم اسباب کی طرف اشارہ کیا تھا. پہلا کہ ہمارے اندر ایمان، صحیح عقیدہ جو کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے، کھول کر واضح انداز میں اللہ نے سمجھایا. خود ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدے کو رکھا، فطرت اسلام پر اللہ نے پیدا کیا. اس فطرت پر ہم باقی رہیں. اللہ سے جو ہے تعلق جیسا ہونا چاہیے، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کتنا گہرا تھا، مضبوط تھا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ابتداء اسلام میں جو تعلیمات دی تھیں، سورہ مزمل ہم پڑھ لیں. سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا. بنیادی طور سے 4 اہم عبادتوں کا اللہ نے ذکر کیا. قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کی پابندی، اللہ کا ذکر اور تہجد، اور اس کے علاوہ صبر. یہ 4 عظیم عبادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے تیار کیا؟ ان عظیم عبادتوں کے ذریعے. پیارے نبی صاحب یہی قرآن جو آج ہمارے پاس آج بہترین شکل میں موجود ہے، اس قرآن کو پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھا، سمجھا، عمل کیا، صحابہ کو سکھایا. ایک بہترین معاشرہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا. وہ صحابہ جن کی زندگی کفر و شرک میں گزر رہی، اسلام آنے کے بعد اسی قرآن کو اور یہی احادیث جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی دین کو، انہی تعلیمات کو صحابہ نے اپنا کر دنیا کی جو لذتیں ہیں، سکون جو ملنا چاہیے، وہ سکون انہوں نے حاصل کیا. اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو پچھلے جمعہ میں ہو چکی ہے. دوسرا اہم سبب ہم نے سنا تھا نماز کی پابندی. نماز جیسے عظیم عبادت، عقیدے توحید کے بعد اگر کوئی اہم عبادت ہے جس سے ہمیں سکون ملنے والا ہے، راحت ملنے والی ہے، جو نماز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، کہتے اذان دے کر اور اقامت دے کر، اے بلال ہمیں سکون پہنچاؤ تاکہ ہم نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکون حاصل کرتے. راتوں میں جاگ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، لمبا قیام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سکون کا اہم ذریعہ ہے. اور صحابہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق کو، عمر رضی اللہ، دیگر صحابہ جنہوں نے نمازوں کی بڑی پابندی کی، فرائض کے علاوہ سنتوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، تہجد کی پابندی. کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہیں پڑھتا، چاہے اول وقت میں پڑھے، چاہے درمیانی رات میں اٹھ کر پڑھے، یا آخری وقت. افضل یہ ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو حصہ ہوتا ہے 1/3 رات میں اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے. یہ افضل وقت ہے. ورنہ اگر عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جس کی جو آسانی ہے اس حساب سے جو ہے ہم پڑھیں. کم سے کم 2 رکعت پڑھ کے ہم سو جائیں. کوشش کریں، عادت بنائیں اپنی. اور عادت صرف عادت کی حد تک نہیں، بلکہ عبادت کے طور پر انجام. یہ عادت ہماری عبادت کے طور پر ہونا چاہیے. کچھ ہماری عبادتیں ایسی ہماری زندگی میں جس کو ہم عادت کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ عادت عبادت بننا چاہیے، عبادت کے جذبے سے کرنا چاہیے. نماز میں سکون جو کہا گیا، نماز کون سی نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں. صلو کما رأیتمونی اصلی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح نماز ہمیں پڑھنا ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتایا نماز کیسے پڑھنا ہے. صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سکھایا. منبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز کیسی پڑھنی ہے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر بھی نماز کا طریقہ سیکھا. چھوٹے صحابہ نے بڑے صحابہ سے سیکھا. آج تک بھی یہ سلسلہ جاری. تو نماز بھی وہ پڑھنی ہے، نماز وہ طریقے سے، اس طریقے سے جو طریقہ بتایا گیا، اور اس جذبے سے نماز پڑھنا ہے جو بتایا گیا. اور ہماری ہر نماز ایسی ہو کہ زندگی کی آخری نماز ہو. ایسا پڑھیں ہم کہ گویا ہماری زندگی کی آخری نماز. خبیب رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیے صحابہ کیسے سکون حاصل کرتے تھے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے جو
تیروں کی بارش کر کے اور سولی پہ چڑھایا، اس سے پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کوئی ہے تو بتائیے، ہم پوری کر دیں، آپ کو موقع دیں گے کہ وہ خواہش آپ کی پوری ہو۔ تو کہا 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ اکبر، ابھی مرنا ہے، ابھی موت آنے والی، کافر تیار ہے آپ کو مارنے کے، تب کہہ رہے ہیں کہ آخری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ اگر ہم اور آپ ہوتے اس جگہ، ہم کیا خواہش کرتے؟ دنیا والے کیا خواہش کرتے ہیں؟ سب کو معلوم ہماری کیا خواہش ہے آج۔ صحابہ کی خواہش کیا ہوتی؟ 2 رکعت نماز پڑھنا، پر آپ نے موقع دیا کافروں نے، آپ نے 2 رکعت کو بھی ہلکی پڑھیا، زیادہ لمبی چوڑی نہیں پڑھی۔ اس ڈر سے کہا کہ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا، آپ نے کہا کفار سے دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ طویل نماز پڑھو، آخری نماز ہے لمبی پڑھو تاکہ اور سکون ملے، مجھے اس موقع پر بھی سکون ملے، ثابت قدمی مجھے نصیب ہو۔ لیکن کہا کہیں تم مجھے تانا نہ دو کہ موت کے ڈر سے جو ہے انہوں نے لمبی کر دی نماز۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا صحابہ تھے۔ جنگ کے میدان میں بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ جن کا ذکر آتا ہے احادیث میں صحیح بخاری موجود ہیں، 2 صحابی کو اللہ کے نبی پہرا دینے کے لیے مقرر کیا، تو ایک ان میں سے تھوڑی دیر پہرا دینے کے بعد تھک گئے تو تھوڑا کہا میں تھوڑا آرام کرتا ہوں۔ دوسرے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے آپ آرام کرو، وہ آرام کر سو گئے اور دوسرے نے اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر۔ نماز، دوران نماز تیر لگا، دشمن نے وار کیا، پہلا دوسرا کئی تیر لگے، لیکن آپ نے نماز کو پڑھا۔ بعد میں جب سلام پھیرے تو اپنے ساتھی کو جگایا، دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے، تیر لگے ہیں۔ تو ساتھی نے کہا پہلے کیوں نہ بتا، پہلے کیوں نہیں جگایا مجھے؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، جو سکون مجھے نماز میں مل رہا تھا مجھے احساس نہیں ہوا تیر کا۔ اللہ اکبر، ایسے کتنے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں، تابعین، تبع تابعین کے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ مشہور ہے، نماز میں جو ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت آپ نے شروع کی، لمبی سورت آپ نے شروع کی، کوئی کیڑا جو ہے آپ کو کاٹ لیا، کئی مرتبہ اس نے کاٹا۔ بعد میں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنے پیر میں یا کسی جگہ حصے میں جہاں کاٹا تھا لوگوں نے دیکھا تو کافی زخم ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ میں نماز پڑھ رہا، کہا نماز میں جو سکون مل رہا تھا مجھے اس کا احساس نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی علماء نے ذکر کیا ہے تاریخ کی کتابوں میں، شاید تابعی تھے یا شاید وہ تبع تابعین میں سے ہیں یا اس کے بعد کے ادوار میں سے، اللہ والے ایک نیک تھے جن کے بارے میں حکیم اس ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا اس زمانے کے کہ آپ کے پیر کو کاٹنا ہوگا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بتائیے، کیونکہ آج کے جیسے حالات نہیں تھے کہ اس حصے کو یا تو سون کیا جائے یا پورے جسم کو، جیسا کہ آج کے حالات، اللہ نے آج آسانی کی ہے بہت ہمارے۔ کہا کہ پیر کاٹنا ہوگا، بتائیے کس حالت میں کاٹا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جب میں نماز میں کھڑے ہو جاؤں، نماز شروع کر دوں تب میرا پیر کاٹ دو۔ اللہ، سکون ملتا تھا ان لوگ۔ اور اسلاف نے کہا، علماء نے لکھا ہے، صحابہ جب نماز کے لیے آتے جہاں ہم جوتی چپل اتارتے ہیں وہ دنیا کو وہیں چھوڑ کے آتے تھے۔ نماز پڑھنے کے لیے جہاں ہم جوتا اتارتے ہیں، چپل اتارتے ہیں، دنیا کو وہیں چھوڑ کے اندر آتے، خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسی طرح زین العابدین کے نام سے جو مشہور ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یا ان کے پوترے ہیں رشتے میں، ان کے بارے میں بھی نقل کیا گیا کہ جب وضو کرتے تو ان کا چہرہ بدل جاتا، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی ساتھی نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہو گیا، کہ ایسا چہرہ؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم ابھی میں کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ احساس۔ اور نماز میں عبادت کیسی کرنا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے درجے پر اتر کے، جو اسلام ایمان سے بڑا درجہ ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے، احسان کے درجے میں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کہ اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں کہ ہم گویا اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ ہمیں پڑھنا ہے۔ کہا اللہ کے نبی، اگر یہ تصور نہیں آتا ذہن میں
کم سے کم یہ تصور لائیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کام کرتے ہیں کمپنی میں یا کہیں بھی، کوئی بڑا جب دیکھتا ہے، نگرانی کرتا ہے، تو کتنے بہترین انداز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہترین انداز میں اس کام بن جائے۔ اللہ کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم رب کی عبادت اس انداز میں کریں جو اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی کوشش تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے، وہ کھڑا ہونا اللہ کو پسند آ گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں اور وہی جذبہ صحابہ میں آیا، وہی جذبہ صحابہ کے بعد تابعین میں، تبع تابعین میں، اور آج بھی ہمارے دور میں ماشاءاللہ گرچہ کے کم ہیں، آج ایسے لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور بہت سارے ہر فیلڈ کے لوگ ہیں جو سچے مسلمان ہیں، جنہوں نے اسلام کو سمجھا، صحیح عقیدہ اپنا رہے ہیں، صحیح ایمانی جذبہ ہیں۔ ان کی عبادتیں دیکھیں، ہم روتے ہیں لوگ، گڑ گڑاتے ہیں لوگ، دعائیں کرتے ہوئے گڑ گڑاتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا، نماز میں ہانڈی، جیسے ہانڈی میں گوشت وغیرہ پکتا آواز آتی ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں رویا کرتے تھے، صحابہ آواز سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جہاں جہاں جنت کا ذکر آتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کرتے، اللہ سے طلب کرتے۔ تو اور اس سے پڑھنا ہے ہمیں، جو تلاوت ہوتی ہے جہری نمازوں میں، اور سے سننا ہے قرآن کو، کیا پڑھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو ہم سمجھیں اور فکر کریں۔ اسی لیے دیکھیے ایک اہم ذریعہ قرآن کی تلاوت بھی، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں میں اور آپ یا کوئی بھی مسلمان، قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور فکر کے ساتھ، اور فکر کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا قرآن کا، صحابہ نے کیسے قرآن کو سمجھا، کیسے قرآن کو تلاوت کی، اس کی تلاوت کی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صحیح پڑھیں گے تو اس کا اثر ہوگا زندگی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے بعض یا اکثر کو جو ہے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ دنیا کی ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی، بچوں کو اچھے اچھے اسکول میں شامل کر دی، لیکن ہمارے بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا جیسے پڑھنا چاہے۔ حق تلاوتی، اللہ نے اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بتائی سورہ بقرہ میں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، صرف پڑھنا نہیں، قرآن تلاوت کہا گیا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت کی، تجوید الحروف، معرفت الوقوف و تجوید الحروف، ایک ایک حرف کو کیسے پڑھنا چاہیے اس کا حق ہے، ایک ایک حرف الف سے لے کر یا تک تجوید کے اصول ہیں، الف کیسے ادا کرنا ہے، با کیسے ادا کرنا ہے، یا تک پورا تفصیلی باتیں بتا دی گئی کیسے پڑھنا ہے۔ ہمیں پریکٹس کرنا ہوگا، مشق کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا۔ صحابہ بڑی بڑی عمر میں اسلام لائے، سیکھا انہوں نے، قرآن کو سیکھا، دین کو سیکھا۔ آج وہ جذبہ نہیں ہمارے پاس، دنیا کمانے کے لیے، مال و دولت کے لیے بڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، نیند بھی قربان کر رہے ہیں اس کے لیے، سب کچھ قربان کر رہے ہیں دنیا کے لیے، لیکن دین حاصل کرنے کے لیے، دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے، اپنی آخرت کی فکر کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اور قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، اللہ کی بنا، اللہ کی بنا، اللہ ہی حفاظت فرمائے، اللہ صحیح سمجھ دے، توفیق دے۔ وہ جو اشعار ہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، کتنے بہترین انداز میں آج کی جو صورتحال ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں قرآن کو چھوتے ہیں، توفیق نہیں۔ جمعہ کے دن حکم دیا گیا سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم جانتے ہیں، صحیح بخاری میں سورہ کہف کی بعض روایتوں میں ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے رات میں، ان کو محسوس ہوا، اتنے بہترین انداز میں تلاوت کر رہے تھے، محسوس ہوا کچھ سایہ جو ہے چھایا ہوا ہے، کچھ بدلی بادل کی طرح جو ان کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ جیسے ہی وہ تلاوت رک جاتے وہ دور ہو جاتے، وہ سایہ جو ہے دور ہو جاتا، جیسے ہی تلاوت کرتے وہ قریب آتی روشنی۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ذکر کیا تو کہا وہ تو فرشتے تھے، کہا تلاوت سن کر فرشتے تم سے قریب ہو رہے۔ اللہ
اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ کوئی بھی ایک جماعت ایک قوم تلاوت کے لیے کہیں جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سکون کا ایک اہم ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یذکر اللہ فی کل احیان، صحیح مسلم کی روایت، پیارے نبی صلی ہر وقت اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے۔ اللہ کا ذکر میں سکون ہے۔ الا بذکر اللہ، شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ رات کی، اللہ نے کہا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے کہا سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا اس کی مثال کہا زندے اور مردے کی طرح۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے، گویا اس کا شمار زندوں میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح پانی، مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اسی طرح ہمارے جینے کے لیے، ہمارے روح کا سکون، دلی سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ ذکر سے ہی جو ہے ہمیں سکون ملے گا، ورنہ ہماری زندگی میں سکون نہیں۔ اسی طرح ایک اہم ذریعہ جو ہے دعا ہے، امن و سلامتی کی ہم دعائیں کریں۔ قرآن میں کتنی امن و سلامتی، ہم نے جو سلام کا جو طریقہ بتایا ہے، سلام کے جو کلمات ہیں، السلام علیکم، یہ سلامتی کی دعا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیں سلام سننا ملے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ اسی طرح سورہ جو ہے واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ صرف سلامتی کی دعائیں ملیں گی۔ سورہ زمر میں بھی اللہ آخر میں جو ہے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، تو اس امن و سلامتی کی دعاؤں کا اہتمام بھی ہم کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی مانگی۔ اسی طرح ایک اہم ذریعہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام۔ صحابہ نے صرف اشارہ کافی تھا، صحابہ اللہ کے نبی پوچھتے نہیں تھے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کرنا ہے، صرف اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ عمل کرتے۔ کتنی مثالیں ہیں صحابہ کی زندگی۔ آج بارہا ہم سے کہا جاتا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اسلام کا صحیح طریقہ ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، اس کو چھوڑ کر ہم نے کیا غیر مغربی کلچر کو ہم نے اپنا لیا۔ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ آج کی دنیا دار لوگ جو اللہ کی آخرت سے بالکل غافل، دنیا ان کا مقصد، ایمان نہیں، کافر ہے، مشرک ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ طور طریقے ہمارے غیروں کے، کہاں سے سکون ملے گا؟ کہاں سے سکون ملے گا؟ صرف دنیا کی فکر ہمارے اندر آ گئی، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں جاگتے ہیں تو دنیا کی فکر، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان کفار و مشرکین کے بارے میں یہ صرف دنیا کو جانتے ہیں، بس دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بھی ایسی۔ تو یہ اہم ذرائع ہیں جس کا ذکر میں نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام کو صحیح معنوں میں زندگی کے مقصد کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح اسلامی عقیدہ، صحیح ایمان و جذبہ و یقین اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، جس کی آج سخت ضرورت ہے، اور شرک و کفر و نفاق سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ نمازوں کا اللہ ہمیں پابند بنائے، ہر عبادت جیسے انجام دینا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے اپنا رشتہ گہرا بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت اس انداز میں ہم کریں جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی طرح دیگر جو باتیں ہم نے سنی ہیں سنتے ہیں، اللہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر، اسلام پر قائم دائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچائے، قبر کی نعمتیں اللہ عطا فرمائے، جہنم کے عذاب سے اللہ بچائے، اور محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا مقیم بنائے۔ اللہم آمین۔ اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔